بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کیجیے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد بے حد احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع حسن معاشرت۔ ہمارے دین کا یعنی دین اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور بالکل بجا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن
ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور زندگی کے ان تمام گوشوں میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، پہلو ہو، ہمارا دین اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہو۔ معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے۔ اس معاشرتی زندگی کو حسین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دیا جائے تو معاشرہ حسین بنتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں یا کون سے کام ہیں جن کو ترک کرنے سے معاشرے کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 26 اور سورہ حجرات کے اندر اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی کے حوالے سے اپنی معلومات کو شیئر بھی کریں گے اور ان کو تازہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو معاشرتی زندگی کا حسن خراب کر دیتے ہیں۔ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں، بغض و عناد بڑھ کر لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتا ہے، تو کیوں نہ ان عوامل کی نشاندہی بھی کی جائے اور پھر ان سے بچنے کی بھرپور کوشش بھی کی جائے۔ دوستان عزیز، قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے، آئیے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا شریعت اسلامیہ کے مطابق کہ وہ اپنے کسی بھائی کا مذاق اڑائے، اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ اور برتاؤ اختیار کرے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ وہ تمام کی تمام باتیں جس سے کسی انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے اور کسی انسان کی عزت نفس داؤ پہ لگ جاتی ہے، ہمارا دین ہر ایسی بات کرنے سے ہمیں منع فرما رہا ہے۔ تو حکم ہوا لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی قبیلے کو یہ حق نہیں پہنچتا، نہ کسی جماعت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائے۔ نہ مردوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورت ہی باہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ یہ پہلا وہ عمل ہے اس حوالے سے جو معاشرتی حسن کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، جس معاشرے کے اندر عزت نفس مجروح نہ ہو، وہاں پر محبت کا برتاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص سے مجھے محبت ملے گی؟ محبتیں وہیں پیدا ہوتی ہیں اور وہیں فروغ پاتی ہیں جہاں پر ایک دوسرے کا ادب و احترام موجود ہو اور ادب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ تو ہمارا دین ہر اس بات کو منقطع کرنا چاہتا ہے، توڑ دینا چاہتا ہے اور اس کا سدباد کر دینا چاہتا ہے جو معاشرتی حسن کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں۔
تو پہلی وہ چیز جو معاشرے کے لیے بری ہو سکتی ہے اور ایک ناسور بن سکتی ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ہنسی نہ بنائیں، ایک دوسرے پر ایسے آوازیں نہ کسیں یا ایسے ان کے ساتھ رویے اختیار نہ کریں، ایسا طرز عمل نہ اپنائیں جس سے دوسرے کی عزت خاک میں مل جائے یا وہ شرمندگی کا احساس اپنے اندر بیدار کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ حسین رہے اور محبتیں فروغ پائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس قسم کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عزیزان من، بعض اوقات ہم دانستہ یا دانستہ طور پر کچھ لوگوں کو میک فن کرتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عین ممکن ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا مقام اب سے زیادہ ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، تم پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، ہوا اعلم بمن اتقی، اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہذا ہمیں منع فرما دیا گیا اور اس بات کو باور کرایا گیا کہ ممکن ہے جس شخص کا مذاق تم کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم ایسا برتاؤ کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ بہتر نہ بھی ہو تو پھر بھی کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ اختیار کرے۔ اگلی بات کو ارشاد فرمایا اور توجہ آپ فرمائیں گے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا مت دو۔ تانا دینے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح کسی کا مذاق اڑانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایسے تانا دینے کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو آپ اسے تانا مت دیں۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی برائی کا راستہ چھوڑ کر راہ راست پہ آ گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اب برائی کو ترک کر چکا ہے۔ اب کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اس بات پر تانا دے کہ تو ایسا کرتا ہے یا تو ایسا کرتا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کبھی انسان کو یہ بات نہ جتائی جائے کہ یہ شخص فلاں کام میں مرتکب تھا، فلاں برائی کے اندر مرتکب تھا، یہ لہذا اب یہ نیک ہو گئے تو کون سا فرق پڑ گیا۔ نہیں، اللہ جب چاہے جس کو ہدایت دے دے۔ اللہ پاک کا کرم ہونا چاہیے، اس کی مہربانی ہونا چاہیے کہ کب کس پر کرم ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ایک اللہ کا بندہ توبہ کی نیت سے ایک اللہ والے کے پاس پہنچا، بزرگ آدمی تھا، عرض کی حضور میں توبہ کے لیے آیا ہوں، بہت گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اب دل چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، راہ راست پہ آ جاؤں۔ تو پیر صاحب نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے ان کی زبان سے نکلا کہ بابا جی بڑا لیٹ آئے ہو، ساری زندگی گزار دی، زندگی بھر خیال نہیں آیا۔ جب ان کے ساتھیوں نے بات کی تو بابا جی نے اپنے ساتھیوں کو روکا، فرمایا بھلے آدمی یہ تو بہت جلدی آ گیا ہے، یہ جلدی آ گیا ہے، اس لیے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر کوئی آدمی تائب ہونا چاہتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ کر وہ نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں تاکہ وہ نیکی کے اندر مزید آگے بڑھنے والا بن جائے۔ یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان توبہ کر لے، اللہ پاک کی رحمت اسے اپنے دامن میں لینے کے لیے بے تاب اور بے قرار رہتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک شخص برائی کے راستے پہ چلتا تھا، بالآخر اللہ نے کرم فرمایا اور وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آ گیا اور پھر اولیاء کاملین کی صف میں شامل ہو گیا۔
حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے دوستوں کی آپ محفل سے اٹھ کر آ رہے تھے اور شراب و شباب کے نشے میں دھت تھے. راستے میں گزرتے ہوئے اچانک ایک ٹکڑے پر نظر پڑی. کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس ٹکڑے پر کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن بیدار ہوا، ہوش آیا اور سوچا کہ میرے رب کا نام ہے، میرے اللہ کا نام ہے. اسے اٹھایا اور جھاڑ کر صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد خوشبو لگا کے محفوظ جگہ رکھ دیا. خواب کے اندر آواز کیا آتی ہے اور پکار کر بتایا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بشر عافی ہمارے نام کو خوشبو لگانے والے، ہم نے تیرے نام کو دنیا میں بھی خوشبودار کر دیا ہے اور آخرت میں بھی خوشبودار کر دیا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کبھی کسی کو تانا مت دیں. اور پھر اللہ پاک کا کرم کیا ہوا کہ جب انسان تائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے محبوبوں میں شامل ہوتا ہے. آپ نے بشر عافی کا واقعہ پڑھا بھی ہوگا، ان کے حوالے سے تفاصیل بھی سنی ہوں گی کہ جس راستے پر چلا کرتے تھے اس راستے پر جانور بول و براز نہیں کرتے تھے. ننگے پاؤں رہتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، تو جس راستے پر چلا کرتے تھے جانور اس پر بول و براز نہیں کرتے تھے کہ اس راستے پر ایک اللہ والا چلتا ہے. رب کی بارگاہ کے اندر وہ شخص بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے اور پھر رب کی رحمتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بھر لے. اللہ کو بڑا پسند ہے ایسا بندہ. احباب یہ پوچھتے ہیں اور یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے انسان کو راستہ کیا اختیار کرنا چاہیے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہم بھی اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. دوستان عزیز، بڑا آسان راستہ ہے. اتنا مہربان ہے وہ رب، اتنا کریم ہے وہ رب کہ اتنی جلدی مان جاتا ہے کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب انسان توبہ کرتا ہے اور دل کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میں غلط کار ہوں، غلط راستے پہ چلتا رہا ہوں، اب مجھے اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ توبہ کے راستے پہ چل نکلے، تو حضرات گرامی اللہ پاک کی رحمت اس کی جانب ایسے بڑھتی ہے جیسے نیچی زمین کی جانب پانی بڑھتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت اس شخص کی جانب متوجہ ہوتی ہے جو برائی کا راستہ چھوڑ کر، نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اپنے رب کے دامن کرم کے اندر پناہ ڈھونڈتا ہے. بڑا آسان طریقہ، آپ کہیں نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں، اس احساس کو دل کے اندر بیدار کریں کہ میں غلطی پر تھا، اب مجھے اس راستے کو چھوڑنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ میں نے صلح کرنی ہے. حضرات گرامی، انسان جب تائب ہو کر اور پشیمان ہو کر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ماں سوائے اللہ کے، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا وہ ایک آنسو اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ جو دوزخ کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے. اتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قیمتی ہے. لہٰذا کہیں مت جائیں، جس مقام پہ ہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیے پھر اللہ پاک کی رحمت کیسے آپ کو اپنے دامن کے اندر لیتی ہے. ہم بات کر رہے تھے معاشرتی حسن کی کہ معاشرتی حسن برباد کیسے ہوتا ہے جب مذاق ایک دوسرے کا اڑایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان تانا زنی کرنے والا ہو. کوئی برائی چھوڑ کے نیکی پہ آیا ہے، آپ اس کو تانا مت دیں. کسی کے اندر خرابی تھی، آپ اس کو تانا مت دیں. کوئی اور اس کے اندر کمزوری تھی، اب وہ چھوڑ چکا ہے، آپ اس کو تانا مت دیں. یا اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور آپ اس کو جتائیں مت، اس کو تانا مت دیں. وہ تمام چیزیں جس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو اور انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، ہمارا دین ہر ایسے طرز عمل سے، رویے سے ہم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے. تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا مت دو. ایک اور خرابی جو معاشرے کے اندر برائی پیدا کرتی ہے اور دلوں سے
محبتیں ختم کر دیتی ہیں، نفرتیں پروان چڑھنے لگتی ہیں، وہ کون سا طرز عمل ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے الٹے نام مت رکھو۔ بڑے تو ہماری اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی کا الٹا نام رکھنا وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بچوں کی زبان میں بات کریں تو بچے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی چھیڑ لگانا، کہ جی فلاں بندے کی یہ چھیڑ ہے، اس کی یہ چھیڑ ہے۔ دوستان عزیز، ہر وہ ایسا عمل یا ہر وہ ایسی بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی دل شکنی ہو، کسی کے دل پہ بوجھ آئے، ملال محسوس کرے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کریں۔ نام کے اندر بھی ہمیں یہاں تک محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی شخص کو جب مخاطب کریں تو ایسے نام کے ساتھ مخاطب کریں جو اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کر دے۔ آپ کے لیے اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ بیدار ہو جائے، ایسے انداز میں آپ اس کو مخاطب کریں۔ یقین مانیے جب ایسا برتاؤ معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ معاشرے کا جو حسن ہے حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی معاشرے کا، وہ سامنے آنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا طرز عمل، بعض اوقات ہم کسی کو کسی کمزوری کی بنا پر، حالانکہ وہ کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے، نقص اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اس کو جلانے کے لیے یا اس کو ٹیز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی کانا ہے تو اس کو کانا کہنا جائز تو ہے، لیکن اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ اگرچہ وہ کانا ہے لیکن آپ کبھی اس کو اس عیب کا احساس نہ دلوائیں۔ کوئی اندھا ہے، اسے کبھی اس احساس کا، اس عیب کا احساس نہ دلوائیں۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے، اسے کبھی ایسا احساس نہ دلوائیں کہ اس کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بنانے والا کون ہے۔ آپ کسی انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے، حقیقت میں آپ بنانے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ کبھی کسی کو کسی کمزوری کی بنا پر نہ تانا دیا جائے، نہ اس کا کوئی ایسا لقب ڈالا جائے جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو اور اس کا جو ذہن ہے وہ آپ کے بارے میں منفی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو چھوٹے شخص کو اس انداز میں پکارنا، لمبے کو کسی انداز میں پکارنا، اس بات کو اس کا احساس دلانا کہ تیرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، حضرات گرامی، یہ اس کا لقب ڈالنے کے مترادف ہے۔ عام طور پر ایک جو معاشرے کے اندر چیز پائی جاتی ہے، بچوں کے ہم محبت کے اندر بہت سے نام ڈال لیتے ہیں اور پھر یہ نام آگے چل کر ان کے نک نیم بن جاتے ہیں اور اکثر یہ چیز ان کے لیے مسائل کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے نک نیم مت ڈالیں جو آنے والے وقت کے اندر ان کے لیے مسائل کا باعث بن جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ لقب اگر اچھا ہے جس سے اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر، اب ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ اس لقب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عتیق ان کا لقب ہے، آپ اس لقب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا لقب جو اس کے لیے دل شکنی کا باعث نہ ہو بلکہ خوشی کا باعث بنے، تو آپ ایسا لقب اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا الٹا نام یا ایسا لقب جس سے اسے تکلیف پہنچے، وہ اذیت میں آ جائے، اس سے شریعت منع فرماتی ہے اور یہ معاشرتی حسن کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر کوئی آدمی ان کاموں کو اختیار کرتا ہے، وہ مذاق بھی اڑاتا ہے، وہ تانے بھی دیتا ہے، بوڑھے برے نام بھی رکھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص فاسق ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فاسق کہتے کسے ہیں؟ انتہا درجے کا نافرمان، اسے شریعت فاسق کہتی ہے۔ نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا۔ اللہ نے ایک چیز سے آپ کو منع فرمایا ہے اور آپ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اور ان سے باز نہیں آتا تو ایمان لانے کے بعد وہ فاسقوں کا ایک حصہ ہے یا فاسقوں کا ایک رکن ہے۔ لہذا ہر وہ ایسا کام جو انسان کو فسق کے راستے پر لے جائے اور نافرمانوں کی صف میں شامل کر دے، ہمیں ایسے کام سے بچنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے عزیزان گرامی
تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاشرتی حسن کو ہم نے اگر بیدار کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو آپ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو اچھے نام سے پکاریں تو آپ لوگوں کو اچھے نام سے پکارنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں منفی بات نہ کرے یا کوئی آپ کے بارے میں غلط بات نہ کرے تو آپ بھی لوگوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں جس سے لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حسن معاشرت کے اصول ہیں ہمیں انہیں اپنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔